تھوڑا بند ہو جائے تو بیٹر. کم اس کو کم کر دیں, اس کو باہر. مسالہ فلم کو لے کر کے ہم پوری چرچا کر لیتے ہیں. کیسے اس کی شروعات ہوئی, جو یہ شری نواس کرشنا ہیں, انہوں نے کیا سوچ کر کے یہ فلم بنائی. آپ کا وہ کہاں ہے کیا اس کا؟ یہ پاز ہے نہیں, یہ بند کرنے کے لیے. اچھا یہ ہے یہ کوئی یہ فلم بنی تھی 90 میں, تو ہاں سن 79 میں گرمی کا موسم تھا, میں لندن میں تھا اس زمانے میں. تو 89 یا 79 اور 89 آپ انگریزی میں 89. تو ایک لڑکے نے, کوئی اس وقت اس کی عمر ہوگی 25 سال کی شاید, ایک ہندوستانی لڑکا جو کہ شاید حیدرآباد کے کہیں آس پاس کے اس کے ماں باپ وہیں کے ہیں, مگر کینیڈا میں ٹورانٹو میں سیٹل ہو گئے تھے. ایک منٹ. تو ایک لڑکے شری نواس کرشنا نے ایک مجھے اسکرپٹ بھیجا جس کا نام تھا مسالہ, اور اس میں اس نے میری ایک فلم دیکھی ہوئی تھی مائی بیوٹیفل لانڈریٹ, بڑی تعریف کی. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اس فلم میں کام کریں گے, یہ میری پہلی فلم ہے. مجھے وہ اسکرپٹ بہت اچھا لگا. تو اس میں ہر قسم کی چیزیں تھیں, اور اس کے بعد میں خیر پھر میں نے ان کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا کہ ہاں بھائی, جیسے حنیف قریشی کو ہم نے ہیلپ کیا تھی تم بھی کرتے ہیں ہمارا, تو یہ اصول ہے کہ جس طرح سے جن لوگوں نے ہمیں جب ہم جوان سے ہیلپ کیا تھا, اسی طرح سے ہم آپ جیسے بچوں کو بھی ہیلپ کریں. اور تو اس میں ہر چیز تھی, چٹپٹی فلم بھی تھی, اس کے اندر سنجیدگی بھی تھی, اس کے اندر سینس آف ہیومر بھی تھا, اور بہت سی چیزیں تھیں. خیر تو پھر وہ اس کے بعد وہ آئے کچھ دنوں کے بعد, اور میرا جو گھر ہے اسٹریٹفورڈ اپن ایون میں ایک ولا ہے دریا کنارے, وہاں ویکینڈ کے لیے وہ لڑکا آیا, اور اس کے ساتھ میں بیٹھ کے میں نے اس میں سارا اسکرپٹ اس کے لیے پڑھا. اس میں جہاں جہاں ہندی وغیرہ کی ضرورت تھی کیونکہ اس کو نہیں آتی تھی, تو انہوں نے ایڈ کی, اور جہاں جو کچھ زیادہ چیزیں تھیں ان کو ایڈٹ کر دیا. تو وہ لڑکا بڑا خوش وہاں سے گیا. اور اس کے بعد اس وقت کوشش یہ تھی کہ اس میں 3 میجر رولز تھے. ایک تو اپنے للو بھائی سولنکی کا, کیونکہ بزنس مین ہے, بڑے کینیڈین سے ملے ہوئے بزنس مین, بڑے سکسیسفل. اچھا, ایک ہیں ان کے رشتے دار ہری پرساد ٹکو, جو جب شروع میں آئے تھے تو کچھ کینیڈین سے انہوں نے پیٹ پاٹ دیا تھا. تو اس کے بعد وہ صرف وہ ایک پوسٹل کلرک ہیں, مگر ان کو مزہ صرف ٹکٹ کلیکٹ کرنے میں, ٹکٹ کلیکٹر بن گئے ہیں. مطلب ایک ٹکٹ کلیکٹر نہیں, اسٹیمپ کلیکٹر کے نایاب جو ٹکٹ ہوتے ہیں, اسٹیمپس ہوتے ہیں, ان کو وہ کلیکٹ کرتے ہیں. تو ان کی زندگی یہی ہے کہ ڈاکخانے اپنے پوسٹ آفس جاؤ اور گھر آ کے, اور ان کی اماں آئی ہوئی ہیں ہندوستان سے, تو اماں جو ہیں وہ اپنی پوجا پاٹ میں رہتی ہیں اور گھر کا کھانا وانا پکاتی ہیں, سب چلاتی ہیں. اچھا, تیسرا کیریکٹر جو ہے وہ ہے لارڈ کرشنا. مگر لارڈ کرشنا کا جو کانسیپٹ انہوں نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ اب بیچاری گرینڈ ماں انگریزی زیادہ تو آتی نہیں ان کو. اچھا, بہو ان کی مر چکی ہے, بیٹا جو ہے وہ اپنے اسٹیمپ کلیکشن میں لگا ہوا ہے, اور 2 بچیاں ہیں, دونوں ذہین بچیاں ہیں مگر کافی کینیڈین ہو چکی ہیں دونوں, اور ایک چھوٹا سا بچہ, مطلب یہ کہ گرینڈ چلڈرن کے ٹکو صاحب پوت, ایک چھوٹا بچہ ہے جو ان سے پوچھتا رہتا ہے کہ اب یہ آپ جو ہندی میں بات کر رہے تھے اس کا کیا مطلب ہے, تو بالکل نہیں جانتا کچھ. خیر, تو اپنی صحت کے لیے گرینڈ ماں نانی اماں, دادی اماں, وہ اپنا ویڈیو چلا دیتی ہیں, اور اس کے اوپر لارڈ کرشنا کی جتنی ویڈیوز ہوتے ہیں ان کو اپنے دیکھنا منسوخ کرتی ہیں. ایک دن اچانک وہ پوجا کر ہی رہی تھی کہ لارڈ کرشنا وہاں سے بولنے لگتے ہیں ویڈیو سے کہ دیکھو تم بڑی اچھی عورت ہو, اور مگر تم گھبرائی ہوئی ہو, کچھ غمگین ہو, ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں.
تو وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے میرا یہ لڑکا جو ہے یہ تو بالکل نکما ہے. یہاں لوگ آتے ہیں, کینیڈینز آ جاتے ہیں, کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارا گھر چھین لیں گے, ہمارا یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, اور یہ کچھ نہیں کرتا, صرف اپنے اسٹیمپ کلیکشن میں لگا ہوا ہے. تو کچھ کیجیے نا اس کے لیے پلیز. تو ان کا کہ میں پہلے وہ کہتی ہے کہ میں کیسے بلیو کروں کہ آپ واقعی لارڈ کرشنا. میں کہتے بھائی میں کوئی جیزس وغیرہ تو ہوں نہیں کہ مجھے دکھانا پڑے کہ میں کیا میرے کل کیا کروں گا. اب دیکھو یہ تو وہ سارا ویڈیو جو ہے ٹیلی ویژن وہ ہلنے لگتا ہے. لیکن ہاں میں مان گئی. اچھا آپ ضرور میرے لیے کچھ کیجیے. تو وہ کہتے ایک بڑا نایاب اسٹیمپ کہیں آپ مل جاتا ہے جس کو یہ ٹپو صاحب اپنے ان کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. مگر ان کا باس جو ہے وہ نہایت ہی متعصب قسم کا آدمی ہے, اور بس وہ ہمیشہ ان کو نیچے رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ جو باس جو ہے بس ان کے ہاتھ سے چھین کے لے جاتا ہے, اور یہ رہ جاتے بیچارے. تو جس ویسٹ پیپر جو سارے اسٹیمپس جو بلکہ جو یہ جن کو جلانا پڑتا ہے, ان کو ایک ٹرک میں کوئی پوسٹل ورکر لے جا رہا ہے. اچھا تو لارڈ کرشنا اچانک سامنے سے یہ کینیڈین آئس ہاکی کے روپ میں, آئس ہاکی چیمپئن ہوتا ہے نا, اور اس کے آئس ہاکی کے روپ میں آتے ہیں اور آئس ہاکی کا داؤ چلاتے ہیں, جس سے اس ٹرک میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں سے جتنے وہ اسٹیمپس ہیں وہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. اب وہ ہوا میں اڑتے ہیں اور اسی طرح اڑ کے ایک ان میں سے جو ہے وہ ان کے بالکل گھر کے سامنے آ جاتا ہے, جس کو یہ پکڑ لیتے ہیں ہری پرساد ٹپو صاحب. تو ان کا ہاتھ بہت اچھا ہو جاتا ہے. خیر اسی طرح سے پھر اور اس فلم کی وجوہ ان کے دکھائے ہیں. اس میں انہیں کیا آپتی پریشد وغیرہ ان کو چھوڑیے صاحب. جب حنیف قریشی کو مائی بیوٹیفل لانڈریٹ تھا تو اس کے اندر ہومو سیکسول ایک ریلیشن شپ تھا بڑا خوبصورت, ایک فیشسٹ انگریز اور ہمارے جو میرا بھتیجا تھا اس کے اندر ان کے بیچ. مگر وہ اتنی خوبصورتی سے نبھایا گیا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ صرف لونڈے بازی کی بات نہیں ہے, بلکہ ایک بہت ہی ڈیپ ریلیشن شپ شروع ہوا ہے دو بالکل مختلف کلچرل لوگوں میں. تو نیو یارک میں ان کی پاکستانیوں کی وہاں بھیڑ لگ جاتی تھی کہ یہ آپ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ہمارے یہاں یہ لونڈے بازی نہیں ہوتی, ہمارے یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اب بتائیے یہ تو چھوٹی مینٹالٹی کی بات ہے. مگر اس فلم کو ماشاءاللہ اتنے دیکھیے, یہ فلم اس کو برمنگھم فلم فیسٹیول میں بیسٹ فلم کا ایوارڈ ملا. اچھا تو اب خیر, اور اب ابھی ٹورانٹو میں اب یہ پہلی ہندوستانی فلم ہے, ہندوستانی لڑکے کی بنائی ہوئی فلم, جس کو 4 اسٹارز ملے. مطلب یہ کہ انمسبل, اس کو آپ کسی طرح سے مس ہی نہیں کر سکتے. اس فلم کو آپ دیکھیں, یہ تو وہ ہے. اب بجائے اس کے خیر چھوڑیے, ان کے چھوٹے لوگ چھوٹی ہی باتیں کرتے ہیں. مگر اچھا ابھی اس کا ٹیلی فون آیا تھا لڑکے کا, کرشنا کا, کہ انگلینڈ میں بھی ان کو ایک ڈسٹریبیوٹر مل گیا, تو شاید وہ انگلینڈ میں دکھائی گیا. اور رابرٹ ریڈفورڈ کے سن ڈانس فیسٹیول میں بھی بڑی اچھی طرح سے اس کا ریسیپشن ہوا تھا. اچھا اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں 3 رول کیوں کر رہا ہوں. اچھا جب ہم نے یہ پڑھ کے پڑھا اسٹریٹفورڈ میں, وہ ویکینڈ بڑا اچھا خوبصورت گزرا, لڑکا بڑا ذہین تھا. ہم لوگ میری بیوی کو جینیفر کو بہت پسند آیا. انہوں نے کہا میں آپ بس کام شروع کرتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نام کی وجہ سے مجھے پیسے مل جائیں گے, ان کی ڈیولپمنٹ کارپوریشن جیسے آپ کے NFTC اس طرح کی چیز ہے وہاں, تو اس کو پیسے مل گئے, زیادہ نہیں, مطلب انف. اچھا اب جناب میں نے اس وقت سجیسٹ کیا تھا کہ یار یہ ہم ششی سے کیوں نہ کہیں کہ لارڈ کرشنا کا رول, کہ مڈل ایج کرشنا, کہ لارڈ کرشنا کا رول, ان کی آنکھوں میں چمک ہے, ایک ذرا ایک مسچیوس مسکراہٹ بھی ہے. اچھا اور روشن کا میں نے سجیسٹ کیا تھا, میں نے کہ وہ ٹپو صاحب کا رول جو ہے وہ روشن کرنے, روشن سیٹھ. اچھا وہ مسیسپی مسالہ میں مبتلا ہو گئے اور اپنے یہ اجوا میں مبتلا ہو گئے. دونوں کے پاس اسکرپٹ میں نے بھیجا تھا. تو اچانک رات کو ایک ٹیلی فون آتا ہے کرشنا کا اور ان کے پروڈیوسر کمیلیا فرائبرگ کا. دونوں ایک لائن پہ وہ ہیں, دوسرے فون. تو کہنے کہ ہم نے بہت سوچا ہے سعید صاحب, مگر
आप ही तीनों रोल क्यों नहीं करते? बहुत खूब। मैंने कहा मियाँ मैं तो क्या तो कौन हूँ, मेरी तो आदत ही है एवरेस्ट को क्लाइम करने की, तो एवरेस्ट को मैं कम से कम 3 दफा क्लाइम कर लूंगा। चलो हो गया, डन, खत्म हो गई। अच्छा मैं इसके लिए मगर लॉर्ड कृष्णा के लिए मैं विग यहाँ से बनवा के लाऊंगा और उनके सोलंकी ये की सोलंकी नहीं मतलब ये कि अपने टिक्कू साहब के लिए, तो विग और आईब्राउज वगैरह बनवा के यहाँ से मैं ले गया और यहाँ से मैं उनकी कॉस्ट्यूम भी ले गया। ये जो यहाँ का एक है महाभारत वगैरह की कॉस्ट्यूम में करता है, उससे मैंने कॉस्ट्यूम की ली और मैं उस ज़माने में हिना की शूटिंग कर रहा था मनाली में और एक दिन के लिए मैं यहाँ था। तो ये जो कॉस्ट्यूम वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब वो पूरे पैसे देने पड़ेंगे और वो था मंडे जो बैंक क्लोज था, तो मैंने वो 3,000 कुछ छोटी सी रकम थी तो पहले मैं दे चुका था उनको, काफ़ी देखें वगैरह सब तैयार थी, तो मैंने अपनी सेक्रेटरी से बोरो करके मैंने कहा कि ले भाई तुम ये ले 3,000। अब जब वहाँ टोरंटो में पहुंचे तो वहाँ की जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी बेथ पैस्टरनैक, उसने रिसर्च करके इनकी कॉस्ट्यूम से कम 10 गुना अच्छी कॉस्ट्यूम बनाई है। सिर्फ वो एक ढाल की जरूरत होती है ना जो छाती पे लगाते हैं वो हमने इस्तेमाल की, बाकी सारा ताज वाज सब उसी बच्ची का बनाया हुआ है। अच्छा देखिए ये कल्चरल ब्रिजेस, ये जो दरिया पार जो होते हैं ना, इससे में बड़ा मजा आता है। अच्छा वहाँ की अच्छा दूसरी लड़की जो थी एक थी बेथ हुई, एक थी अपनी तमारा साहिबा ने सेट्स बनाए थे कि वहाँ आकाश में बादल नीचे हैं और अपने लॉर्ड कृष्णा ऊपर हों, उसके साथ उनका भाई क्या नाम था उनके, बलराम भी है कैरेक्टर, कॉन्वर्सेशन उनकी दो क्यों थी वो बलराम के साथ थी। तो उसमें कई फलसफे की भी बातें हैं कि यार बलराम ये क्या होता है हमारे हिंदुस्तान में, जब आते हैं यहाँ बाहर सब चीज़ें हमारे कल्चर की भूल जाती हैं और फिर मुझसे करते हैं कि आपकी कुछ कीजिए, तो मैं क्या करूँ यार, मुझे बड़ी सख्त सर्दी लग गई, चलो घर चलते हैं। ऐसी चीज़ें उसके अंदर है ना, बड़ी खूबसूरत चीज़। खैर और फिर तो वहाँ गए। अच्छा जो हेयर ड्रेसर बड़ी अच्छी मिली हो जो अपने मेकअप वाली थी, तो लॉर्ड कृष्णा के जो सारा था, जो जोहरा आई नहीं थी उस वक्त, तो जोहरा को इमेजिन करके वो सारा हमने पहले उनके जितने सीन थे पहले 2-3 दिन में दिखा दिए। चूँकि पैसे कम थे तो सेट जो बना था वो सेट तोड़ना पड़ता था और तो 5 हफ्ते में इतना सुबह के 7 बजे से मैं उठता था और रात के 11 बज जाते थे, मगर काम इतना खूबसूरत हुआ। अब देखिए इसी का सिला मिल रहा और वो फिल्म को बहुत ही खूबसूरत रिव्यू मिला वहाँ। मगर यहाँ अच्छा यहाँ आपकी फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं स्पेशली अच्छा आप इस सिलसिले में मेरे ख्याल में पहला हिंदुस्तानी एक्टर हूँगा जिसको जैसे हॉलीवुड का ऑस्कर होता है इसी तरह से कनाडा का जो ऑस्कर है उसका नाम है जीनी, मतलब कि जिन, जैसे जिन होता है ना कि बोतल में से जिन निकले वो, तो जीन GENIE जीनी उसको कहते हैं। और वो हर साल कनाडा में होता है कि 3 फेस्टिवल्स होते हैं फिल्म फेस्टिवल्स। एक सबसे पहले तो होता है मॉन्ट्रियल, फिर टोरंटो, फिर वैंकूवर। मॉन्ट्रियल में मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं उसमें नेशनल थिएटर में काम कर रहा था लंदन के और उसका आखिरी हफ्ता था। टोरंटो में गया, बड़ी शान शौकत रही और बहुत भगत से लोगों ने इस्तकबाल किया। फिर वैंकूवर में गया और उसके बाद मुझे वैंकूवर जाते हुए प्लेन में मैंने पढ़ा अखबार में कि पिछले साल के कैनेडियन ऑस्कर यानी जीनी के लिए आपके खादिम को बेस्ट नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्टर हो। खैर अब वो मिले न मिले मगर 4 लोगों को चूज़ किया तो उसमें बड़ी बात है। और मुझे खुशी इसलिए हुई कि इस फिल्म की वजह से, कि इसकी वजह से शायद फिल्म को थोड़ा सा और उसको थोड़ी सी और ढारस मिले। खैर तो वो नॉमिनेशन हो गई और फिर जब वहाँ से आते वक्त कृष्णा ने एक कैसेट मुझे दिया कि ये इनको अपने फिल्म फेस्टिवल वालों को आप भेज दीजिए, वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं वापस चला गया लंदन। वापस आया तो ये फिल्म फेस्टिवल आपका चल चुका था, ना तो वो कैसेट अभी तक मुझे मिला है और ना उन्होंने फिल्म दिखाई वहाँ।
حالانکہ ڈیریک میلکم اور بہت سے لوگوں نے اس کی کچھ اور کرٹکس نے کہیں لکھا بھی ہے کہ جو سب سے اچھی ہندوستانی فلم تھی یا کینیڈین ہندوستانی وہ تو دکھائی ہی نہیں لوگوں نے. خیر ہر فلم کی اور ہر شخص کی قسمت ہوتی. اب دیکھیے میرے خیال میں قسمت جاگی. پچھلی 12 فروری کو یہ ٹورانٹو میں اوپن ہوئی تو اس کے کرٹک نے اتنی تعریفیں لکھی, اتنی تعریفیں, اور اس کی فلم کی, اس کے اسکرپٹ کی, اس کی ڈائریکشن کی, کرشنا کی, اور خاص طور پہ آپ کے خادم کی. انہوں نے یہ تک کہا ہے اس میں کہ پیٹر سیلرز اور پیٹر یوسنوف کو بھی مات کر گئے ہیں یہ سعید جعفری. جی یہ ہے اس مسئلے کی کہانی. مگر یہاں میرے خیال میں شاید کاش کی یہاں دکھائی دیتی, اگر نہیں دکھاتی تو کم سے کم پائریٹڈ ویڈیوز تو میرے لوگوں کو دیکھ لیں اس میں. اچھا جعفری صاحب ایک بات میں فلم فیسٹیول کو لے کے کہنا چاہوں, ہمارے یہاں پہ جو فلم فیسٹیول ہیں وہ ایک طرح کی, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, کھانا پورتی تھی ہے. جی آپ کی نظر میں؟ میں تو صرف ایک ہی فلم فیسٹیول میں مدعو کیا گیا تھا, وہ ماشاءاللہ ستیہ رے صاحب نے کیا تھا, وہ تھا 1977. اس کے بعد ایک دفعہ اور جب کلکتے میں تھا پچھلے 2 سال پہلے, تب انہوں نے سوچا تھا کہ یار اس کو ایک وہ ہے کہیں بھٹک رہا ہے سعید جعفری کر کے, اس کو بلا لو. تو جب انہوں نے بلایا تو میں یہاں تھا ہی نہیں. میں اپنے لندن میں رائل نیشنل تھیٹر میں اپنا ریہرسل کر رہا تھا وائٹ کمیلین. تو مجھے کوئی خاص اندازہ ہے نہیں, مگر چھوڑیے آپ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں. اچھا دونوں جگہ کی اگر ہم فلموں کی بات لے کے چلیں, پوری فلم میکنگ اور جو فلم بنانے کا ادیش ہے, پرپز, جی مطلب فارن فلمس کا اور انڈین فلمس کا, آپ دونوں جگہ بلکہ اصل بات یہ دیکھیے دونوں جگہ بری فلمیں بنتی ہیں اور اچھی فلمیں بنتی ہیں. اور مطلب یہ کہ بری فلم میں مقبول بھی ہوتی ہیں کئی دفعہ, جن میں کوئی خاص چیز نہیں, صرف ٹھائیں ٹھو یہ وہ ہو گیا, وہ بھی ہو جاتی ہیں. مگر یہ ہے کہ اب جیسے اور لندن انگلینڈ میں تو فلم انڈسٹری آلموسٹ بالکل ختم ہو گئی ہے بیچاری, اور ریسیشن اتنا ہوا ہے مشکل سے سال میں 2 یا 3 فلمیں بنتی ہیں. تو اور ہمارے یہاں کا جو آلٹرنیٹ تھیٹر تھا, آلٹرنیٹیو سنیما, وہ سب لوگ ٹیلی ویژن میں چلے گئے ہیں, کم سے کم پیسے ملتے ہیں ان کو وہاں, یا تو وہاں چلے گئے یا پھر کمرشل فلم بنانے لگے. یہ تو وہ جو ایک زمانہ تھا جب کہ شام بینگل اور مرنال سین اور ستیہ رائے وغیرہ جو اپنی دل کی فلمیں بناتے تھے, وہ زمانہ میرے خیال میں ختم ہو گیا ہے, اور اس کا کافی ہم لوگوں کو افسوس ہے. اب یہ ہے, اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ کمرشل فلمیں جو ہیں اس میں آپ کچھ جان ڈالیں, اس میں آپ وہ جو گھٹی پھٹی باتیں ہیں آپ ٹھائیں اور یہ وہ بہروپیہ پن ہوئی اس طرح کی چیزیں یہ چھوڑیں, اور کچھ ایسی بات کریں جو کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ الو کی پٹھی تو ہے نہیں, معاف کیجیے, آپ کی آڈینس تو یہاں کی گورنمنٹ کو چھوڑ پٹا کر سکتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے. اب جتنے آپ کے پرانے سپر اسٹار جو ہیں اب کہاں ہیں بیچارے, انہوں نے کہا کہ یار کتنے دن آپ کو سہیں گے, آپ وہی وہ مال ہمیں دیتے جانا بھائی. اب کچھ نئے جوان لڑکوں لڑکیوں کو تو چانس دیجیے نا. اب جوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کچھ سیکھیں اور سچائی کے ساتھ کام کریں کہ بھائی یہ پیشہ ہمارا ہے, اور اس پیشے میں ہم صرف 2-1 دن کے لیے اور کچھ 2-3 کروڑ بنانے کے لیے نہیں آئے, بلکہ اس پیشے میں ہمیں ہر فلم کے ساتھ کچھ سیکھنا ہے تاکہ ہم 10 سال تک کرتے رہیں, اور جب ہم ہیرو نہ بنے تو ہم پھر کیریکٹر ایکٹر بن جائیں, اور یا ہم ڈائریکشن لے لیں تاکہ ایک کریئر رہے, کریئر گراف رہے. میرے خیال میں یہ جو اپنے جو پرانے لوگ ہیں, جہاں میں نہیں دوں گا ان کو, ان لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی اگر میں ابھی قوت ہے, ٹیلنٹ تو ہے ان کے سب میں, ہنر ہے سب میں, تو یا تو لکھیں یا پروڈیوس کریں اور کسی اچھے ڈائریکٹر کو چانس دیں, یا خود ڈائریکشن میں چلے جائیں. اگین میں نام نہیں لوں گا, اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, جیسے دلیپ صاحب ڈائریکٹ کر رہے ہیں, اسی طرح سے کچھ اپنے اور سپر اسٹار بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اور تو پیسوں کی تو کوئی کمی ہوگی نہیں, سمجھے, اور مطلب یہ کہ اور کچھ نئے لوگوں کو چانس ملے گا نا, نئے لوگوں کو ابھار کے اگر لیں تو اس کا مزہ اور ہوتا. اب مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ سرینواس کرشنا کی سکسیس سے, اس کی کامیابی سے. اچھا آپ بھی ڈائریکشن کرنے جا رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں ابھی, اب بس مطلب یہ کہ
ایک تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک فلم بناؤں، چونکہ میرے دوست ہیں بلراج کھنہ ان کا نام ہے، انہوں نے پہلا ناول لکھا تھا نیشن آف فولز، وہ میں نے نہیں پڑھا، مگر دوسرا جو تھا اس کو مجھے ریویو کرنے کے لیے BBC نے کہا تھا، جس کا نام ہے سویٹ چلیز. تو بڑا خوبصورت ناول ہے اور بڑا چٹپٹا ناول ہے، مگر اس میں بڑی اچھی چیزیں ہیں، اور اس میں وہ چنڈی گڑھ اور وہ پنجاب ہے دکھایا گیا جو کہ یہ جو آج آتنکوادی وغیرہ جو ہے اس سے پہلے کا جو خوشگوار پنجاب جو مجھے بھی یاد ہے اسے بھی یاد ہے. تو یہ بلراج کھنہ جو ہیں یہ اصل میں پینٹر ہیں، مگر ناول لکھنے کے لیے لوگوں نے اکسایا ہے ان کو. وہی پبلشر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی سوانی عمری لکھوں، میں اپنی میموائر لکھوں، اپنی کیا کہتے ہیں، کیا کہانی، آتم کہانی. تو وہ اس کے لیے اس پہ بھی میں نے کام شروع کر دیا ہے. میں علی گڑھ تک پہنچا ہوں ابھی 8ویں سال تک. بس دیکھیے، تو آپ بس دعا کیجیے کہ میں چاہوں گا کہ بلراج کھنہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک اسکرپٹ لکھیں، اس کے بعد ایک دفعہ اسکرپٹ لکھا جائے گا، پھر اور لوگ چن لیے جائیں گے، کیونکہ خاص ایسے لوگ چاہیے جو کہ اس زمانے کو پورٹری کر سکے. تو دیکھیے اگر بھگوان نے چاہا، اللہ نے چاہا، تو شاید ہم بھی ایک فلم ڈائریکٹ کرنے بننے سے پہلے ہندی فلم ہوگی یا یہ صاحب یہ کوشش تو ہوگی کہ اس کی یہ فلم انگریزی میں بنے پہلے، کیونکہ ناول انگریزی میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انگریزی میں جو ہے وہ ہمارے کلچر کو اور زیادہ پروجیکٹ کر سکتا ہے. پھر اگر وہ کامیاب ہوا تو پھر اس کی ہندی تو ہم ہندی یا پنجابی تو بنا ہی سکتے ہیں، ہندی میں پھر بنا لیں گے. کوشش ہے، دعا ہے، ایک چھوٹا سا خواب ہے، اب دیکھیے پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ابھی تک تو اللہ میاں اور بھگوان نے جتنے خواب ہمارے تھے پورے کر چکے ہیں. تھوڑا ستیہ رے صاحب کی طرف آتے ہیں. پھر میں ابھی آئیے، میں تسلی سے آیا ہوں. بالکل آئیے. اچھا ایک منٹ میں کام کروں. ستیہ رے صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ کیسے انہوں نے آپ کو پکڑا؟ بالکل ایک لمحہ یاد ہے مجھے. سن 72 نومبر سن 72 میں اور ستیہ رے صاحب، مجھے اس وقت اس کا اندازہ نہیں تھا، ایک ہی جہاز میں تھے. آل انڈیا ایئر انڈیا کا جہاز کا نام تھا ایمپرر اکبر. نہیں سوری، ایمپرر اکبر نہیں، ایمپرر شاہجہاں. یہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ اس سے 4 سال 5 سال پہلے دلیپ ہیرو صاحب ہیں، انہوں نے ایک پلے لکھا تھا، ڈرامہ، جس میں شاہجہاں کا رول جو مین رول تھا وہ میرا تھا، میں نے کیا تھا، ٹو اینکر اے کلاؤڈ. تو یہ بھی دیکھیے خوش ایک طرح سے خوش نصیبی تھی کہ جہاز کا نام ایمپرر شاہجہاں ہے. اور بیروت ایئرپورٹ پہ یہ جہاز اترا، اور بیروت ایئرپورٹ پہ ہم نے اترے، تو وہاں ایک 6 فٹ 4 انچ کے دیو صاحب، گرو دیو ہمارے ستیہ رائے، وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو سن 56 میں جب میں نے ہندوستان چھوڑا تھا تو ان کی سب سے پہلی فلم میں نے ریگل سنیما دلی میں دیکھی تھی، دلی میں، پاتھر پنچالی. اتنی خوبصورت فلم تھی کہ میں رو پڑا. تو میں نے بھگوان سے، اللہ میاں سے ایک دعا کی کہ میں جا تو رہا ہوں ایکٹنگ سیکھنے، پتہ نہیں کب لوٹوں گا، مگر ہے بھگوان یا اللہ، جب یہ کوشش یہ کیجیے کہ میری سب سے پہلی ہندوستانی فلم جو ہو وہ اس عظیم ڈائریکٹر کے ساتھ. چلے گئے پہلے لندن، اس کے بعد فلبرائٹ اسکالرشپ پہ MA ڈرامہ میں کرنے کے لیے واشنگٹن امریکہ. اور ان کی فلمیں جب بنتی گئیں میں آرٹ سنیما جاتا اور ان سب کو میں دیکھتا. تو ان کا میں بالکل شاعری ہو گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں آپ کی فلمیں دیکھتا ہوں، مجھے بہت پسند آتی ہیں، اور کہنے کہ تم سعید جعفری ہو نا؟ اچھا. میں تمہارے متعلق سب جانتا ہوں، کا مادہ تم میں کافی ہے.
تھوڑا سا صبر کرو, تھوڑا سا انتظار کرو, اور ہو جائے گا انشاءاللہ. آئی ہوئی چلے گئے اپنے فرسٹ کلاس میں, اپنی اکانومی میں چلا گیا. میں آ رہا تھا ہندوستان اس زمانے میں ایک 6 گھنٹے کی فرانسیسی میں فلم میں کام کرنے کے لیے, جس کا نام تھا دا سن رائزز ان دی ایسٹ. سوریہ ایسٹ پورب میں ہی آغاز ہوتا ہے. اس میں رول مجھے دیا گیا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کا. خیر بات آئی گئی ہوئی, وہ اپنے کلکتے چلے گئے وطن, میں وہاں دلی سے جے پور, اور میرا کام شروع ہو گیا. 2 گھنٹے صبح 4 بجے میں اٹھتا تھا, اور بال بائی بال داڑھی لگتی تھی, اور پھر آنکھ پکائی جاتی تھی, کہ وہ گانے تھے رنجیت سنگھ صاحب. تو اور وہ فلم میں نے ختم کی, اور اس کے بعد چلا گیا. اور وہ فرانسیسی میں. تو ڈائریکٹر صاحب فرینچ تھے, وہ فرانسیسی تھے. ان کی بیوی راجستھانی تھی, چھوٹی موٹی پرنسس ہوا کرتی تھی زمانے میں. تو ان کے بچے تھے, 1 لڑکا اور 3 لڑکیاں. تو چاروں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ان میں سے ایک مجھے وہ ڈائلاگ سکھائے کہ فرانسیسی میں کیسے بولتے ہو. تو انہوں نے اٹ از ناٹ مائی ٹرن, اٹ از ونیتا, اور اس طرح سے ناغا ونیتا وغیرہ. تو جون, یہ سب ان کے بچوں کے نام تھے, بڑے پیارے بچے. جے پور میں اس کی شوٹنگ وغیرہ جے پور میں ہوئی, اور پھر اس کے بعد ادے پور میں, اور وہ ختم ہوئی. اس کے بعد میں واپس چلا گیا. پھر اس کے بعد ان سے ملاقات رائے صاحب سے نہیں ہوئی. شاید ایک دفعہ کہیں پارٹی میں, کسی انڈیا ہائی کمیشن کی پارٹی میں ہوئی. میں نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں. کرتے رہیے, ہوگا انشاءاللہ. سن 76 کی 8ویں جنوری, جو کہ میرا جنم دن ہے, ایک خط آتا ہے کلکتے سے کہ پیارے سعید, شاید تمہیں لوگوں نے بتا دیا ہو, مگر میں نے تہیہ کر دیا ہے کہ میں اب اپنی پہلی نان بنگالی, مطلب کہ ہندوستانی فلم میں کام شروع کروں گا. اور یہ ہے ایک کہانی جس سے تم واقف ہوگے, تم نے پڑھی ہوگی, منشی پریم چند کی شطرنج کے کھلاڑی. اس میں میر کا رول تم کرو گے. اور بمبئی کے ایک ایکٹر ہیں جن کا نام ہے سنجیو کمار, وہ مرزا صاحب کا رول کریں گے. ابھی مجھے معلوم نہیں کہ میں کس طرح سے لکھوں, کیا لکھوں گا, مگر کوشش میری یہ ہوگی کہ وہ 1850 وغیرہ کا جو زمانہ ہے, لکھنؤ اور یہ وہ, اس کا ماحول میں پیدا کر سکوں. اگر یہ شراب نوشی یا جوئے بازی اس قسم کی کوئی آبسیشن ہوتی تو شاید آسان ہوتا, مگر مشکل کام سے نہ تم ڈرتے ہو نہ ہم ڈرتے ہیں. یہ ہے شطرنج کھیلنے کی آبسیشن. تو دیکھو, خط و کتابت جاری رہی. اچھا, اس زمانے میں, اس سے 1 سال پہلے سن 75 میں نے ہالی ووڈ کے ایک بہت عظیم ڈائریکٹر ہیں جن کا نام ہے جان ہیوسٹن, JOHN, جان ہیوسٹن, HUSTON, جن کی فلمیں بہت مشہور ہیں, ٹریجر آف سیرا مادرے, مولین روج, موبی ڈک وغیرہ وغیرہ, بہت فلمیں. تو وہ ایک رڈیارڈ کپلنگ کی کہانی ہے, دا مین ہو وڈ بی کنگ. اس کے لیے انہوں نے مجھے چنا. ساری دنیا میں وہ اپنے آڈیشن کرتے آئے ہوئے, مجھے انہوں نے خاص طور آخر میں چنا. اور میرے کو اسٹار اس کے اندر تھے شان کانری, جیمز بانڈ والے, اور مائیکل کین, دونوں سپر اسٹار تھے. اور میرا رول تھا ایک گورکھا جو ان دونوں کو کافرستان میں ملتا ہے, یہاں وہ بس گیا, جس کا پیار کا نام ہے بلی فش. تو موروکو میں اس کی فلمنگ ہوئی, اور وہ فلم بہت مقبول ہوئی, بہت اس کی تعریفیں ہوئی. اور اس میں اپنے کام کی وجہ سے, یہ نہیں کہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا, کام کی وجہ سے اپنا نام بھی ان کے ساتھ آ گیا, آلسو اسٹارنگ سعید جعفری. یہ پہلی دفعہ تھی کہ ایک بہت بڑی ہالی ووڈ فلم میں ایک ہندوستانی کوئی آلسو اسٹارنگ رول تھا. خیر, اب اس کی تعریفیں ستیہ رائے صاحب نے پڑھ لی تھیں, کہ جو ریویوز نیو یارک ٹائمز وغیرہ کے جو تھے. تو انہوں نے خط و کتابت میں مجھے کہا, مجھے لکھا کہ میرا بھی ایک رشتہ جان ہیوسٹن سے ہے,
اور بلکہ میں بھی ایک طرح سے ان کا قرضدار ہوں، کیونکہ جب میں نے پاتھر پنچالی بنائی تھی تو یہ کلکتے آئے ہوئے تھے سن 56 کے زمانے، دیکھیے 20 سال پہلے جب میں گیا وہاں یہ آئے ہوئے تھے کلکتے، تو رائے صاحب ان سے ملے. رائے صاحب میں اگر ان کو مانک دا کہہ دوں تو زیادہ اچھا لگے، کیوں مانک دا ایک طرح سے جو وہ یعنی لارڈ کا نام وہی ہے. تو مانک دا نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ صاحب میں آپ کا بہت شہدائی ہوں، میں نے ایک پہلی فلم بنائی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ آ کے دیکھیں. ہیوسٹن صاحب نے دیکھی فلم، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بہت اچھی لگی انہیں. تو انہوں نے اپنے ہی انداز میں کچھ ایسے ہی کہا ہوگا کہ well, I think it's a marvelous film. Magnificent. Well, you just leave it with me, kid. وہ ہم ہر شخص کو کڈ کہتے تھے کہ بچے یہ مجھ پہ چھوڑ دو. I'll see what I can do. دیکھوں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ. انہوں نے نیو یارک میں جا کے میوزیم آف ماڈرن آرٹ میں ایک فیسٹیول ہو رہا تھا، وہاں انہوں نے کہا کہ ایک سب سے بہترین فلم میں نے دیکھی ہے ابھی جس کا نام ہے پاتھر پنچالی، اس کو ضرور بلاؤ. وہ بلائی گئی، منگوائی گئی، دکھائی گئی، اور کین فلم فیسٹیول کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے دیکھی. یہ سب چیزیں رائے صاحب نے اپنے مانکدہ نے اپنے خط میں مجھے بتائی. اچھا وہاں تو فلم لوگوں کو بہت پسند آئی، اور پھر انہوں نے کین فلم فیسٹیول میں فلم کو بھی منگوایا اور ان کو بھی بلوایا. اس کے بعد یہ ستیہ رائے صاحب کی مغرب میں ان کی ریپوٹیشن وہاں قائم اس طرح سے. خیر پھر خط و کتابت میں یہ بھی ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس میں جو انگریز کیریکٹرز ہیں ان کے لیے میں تو جانتا نہیں ہوں لندن میں کون کون ہیں ایکٹر، ان کے نام آپ نام اور ان کے فوٹو وغیرہ مجھے بھیجو تو میں بھیجتا تھا. خیر اب 6 دسمبر کو فلم شروع ہونے والی تھی، تو ایک اور صاحب تھے جوان لڑکا پاکستان کا، وہاں جرمن تھی شاید آپ دہلوی، جمیل دہلوی اس کا نام تھا. تو وہ وہاں اس زمانے میں میرے پاس آیا کہ میں فلم بنا رہا ہوں جس کا نام ہے دا بلڈ آف حسین، اور کچھ کربلا کی کہانی کو ماڈرنائز کیا ہے، تو اس کا پولیٹیکل اس میں پولیٹیکل اوور ٹونز ہیں. تو اس میں 2 بھائی ہیں، ایک تو گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ باغی ہے. تو گورنمنٹ کا کام کرنے والا جو بھائی ہے اس کا رول میں چاہوں گا کہ آپ کر لیں. میں نے کہا بھیا میں کر لوں گا، 1 مہینہ ہے میرے پاس، نومبر. 6 دسمبر کو میری تو بہت دنوں سے ایک وہ ایسی تاریخ ہے کہ اس کو میں بھول نہیں سکتا. اس وقت مجھے کلکتے میں ہونا ہے کیونکہ شطرنج کی کھلاڑی شروع ہے. خیر صاحب ہم گئے پاکستان، کراچی 2 دن، کچھ اپنے رشتہ دار تھے ان سے ملے، پھر لاہور چلے گئے. اب پتہ نہیں ایک وہاں بھی بڑی بیوروکریسی ہے. اب کسی نے چونکہ ہمارے پاسپورٹ پہ لاہور کا ٹھپا نہیں ڈالا تھا، تو مطلب یہ کہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا وہاں لاہور میں. تو ہم وہاں ان کے آفس وغیرہ جاتے ہیں جو بیوروکریٹس کے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نہیں یہ صاحب کل تشریف لائیے، تو پرسوں تشریف لائیے، پھر ترسوں تشریف لائیے. اس طرح سے سارا وقت نکل گیا. اب یہاں سے 21 نومبر کو میں نے وہاں سے کیبل کیا ستیہ رائے صاحب کو، مانکدہ کو، صاحب میں آپ فکر نہ کیجیے، میں یہاں پھنسا ہوا ہوں لاہور میں، اور یہ پروجیکٹ کچھ ایسا ہی ڈاؤن ڈول لگ رہا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں 6 تاریخ سے پہلے کلکتے پہنچ جاؤں گا. یہ تار ان کو ملا نہیں کرنا. اس فلم کی 3-4 دن کی فلمنگ بعد میں ہوئی، اور پھر وہ میں نے کہا کہ بھیا مجھے تو جانا ہے. دلی میں پہنچا تو دلی سے میں نے ٹیلی فون کیا ان کو عما ڈکونا کو یہاں بمبئی میں کہ بھائی میں آ گیا ہوں. میں نے کہا یار آپ تار تو بھیج دیتے. میں نے کہا تار نہیں ملا آپ کو، مجھے آپ میرا آپ کو، تو کہنے کہ نہیں. میں نے کہا خیر آپ مانکدہ کو فوراً ٹیلی فون کیجیے، ان سے کہیے کہ وہ بمبئی دلی آ گیا ہے اور اگلے دن آپ کلکتے پہنچ جائیں. وہ فلم جو تھی بلڈ آف حسین، اچھا ہوا کہ اس سے چھٹکارا مل گیا، کیونکہ پھر بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا. وہ فلم بنی اور کافی اچھی خاصی فلم بنی، تو پھر مجھے وہاں واپس نہیں جانا پڑا، اور وہ بھی اچھا ہوا.
کیونکہ پھر ساری جو اٹینشن اور ڈیووشن جو تھی میں شطرنج کے کھلاڑی تھی. اچھا میں کلکتے پہنچا. اب خط و کتابت کی وجہ سے بالکل ایسا معلوم ہوا جیسے پرانے دوست مل رہے ہیں. اور پھر سنجیو مرحوم ہری بھائی ان کا کمرہ ہوٹل میں, میرا کمرہ اور ایک دروازہ تھا بیچ میں. میں ان کے پاس پہنچا. میں نے ان کی کوئی فلم دیکھی نہیں کیونکہ میں باہر رہا تھا نا, تو وہاں ہندوستانی فلمیں صرف سوائے ستی رہ کے اور مشکل سے ایک آدھ فلم اور میں نے دیکھی ہوگی, دیکھنے کا موقع نہیں ملا. تو ان کے کام سے میں واقف نہیں تھا. خیر تو ان کا کیا کچھ پیگ میں نے کہا صاحب لکھیو پوچھ. تو اسکاٹ نکالی گئی اور اس کے بعد میں نے اپنی نقلیں شروع کی, انہوں نے اپنی کہانیاں شروع کی, اور اس شام کے بعد ہم دونوں ایسے مل گئے جیسے کہ ساری عمر ساتھ رہے. تو یہ کوئی ٹینشن نہیں تھا, اور ہر روز ہم دونوں ایسے نکلتے تھے کہ یار آج واقعی مزہ آ رہا ہے. اور مانکدہ بڑے خوش. تو ایک ریہرسل ہوا, ایک ٹیک, ایک ریہرسل ایک ٹیک, ایک ریہرسل ایک ٹیک. اچھا اب یہ اس میں آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں کہ مانک دا نے صرف مجھے گرو میں دیکھا تھا سن 69 یا سن 70 میں فلم بنی تھی, 68 میں 69 غیر میں نے دیکھی. تو مگر اس کے علاوہ وہ بی بی سی کے پروگرامز سنا کرتے تھے. تو بی بی سی کے پروگرامز میں کافی شامل ہوتا تھا, ان کی ہندی سیکشن میں بھی اور اردو سیکشن میں بھی. تو ہندی سیکشن کے لیے تو ایلس ان ونڈرلینڈ, ایک اور میرے دوست اشوک رامپال ہیں, اشوک رامپال, اور ہم نے اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس میں جتنے کردار تھے وہ سب میں نے کیے. ایک ہمارے یاور عباس صاحب ہیں, انہوں نے گریٹ ماسٹر پیسز آف انگلش لٹریچر, اور یہ ٹائٹل کا پتہ نہیں کیا تھا. ٹائٹل مطلب یہ تھا کہ اپنے جان ڈن سے لے کے جتنے بڑے بڑے لیکھک ہوئے ہیں انگریزی میں, ان کے کلام سے, ان کی رائٹنگ سے لوگوں کو محسوس کریں. تو اس میں یہ سب کریکٹر, رابرٹ لوئی اسٹیونسن ود اسکاٹش ایکسنٹ کے فلانے یہ وہ, یہ سب مجھ سے کرواتے تھے, اور مجھے بہت مزہ آتا تھا نیچرلی, ایکٹر آدمی. تو اچھا, اور تیسری چیز یہ تھی کہ اسی زمانے میں واجد علی شاہ کے خطوط جو کہ انہوں نے کلکتے کی جیل سے اپنی بیوی کو لکھے تھے, وہ مجھ سے پڑھوائے گئے. تو ان کو پورا اعتبار تھا کہ یہ شخص انگریزی کمی امریکن ایکسنٹ یا اردو امریکن ایکسنٹ یا انگریزی ایکسنٹ سے نہیں بولے گا, بلکہ جتنی چیسٹ اور جتنی سلیس ہوگی زبان اتنی ہی آپ کو ملے گی. ڈھارس کی ہو گئی. تو کام بڑی اچھی طرح چلا, اور پھر اس کے بعد 6 تاریخ سے اچھا بیچ میں اس زمانے میں کافی جوان تھے, کیونکہ عمر میرے خیال میں 58 یا 59 سال کی تھی, اب 75 کے ہو گئے نا ہوں گے. ان کی بیوی بودی کہنے لگی ایک دن کہ میں نے تو ایسے یہ مانک کو ایسے دیکھا ہی نہیں. روزانہ جب شوٹنگ ختم ہوتی ہے تو یہ تو اچھلتا کودتا ہوا گانے گاتا ہوا ایسے آتا ہے جیسے کوئی اسکول کا لڑکا ہو. اچھا ہاں, اور اس کی وجہ صرف تم دونوں کا کام ہے. کتنا خوش ہے وہ, کیونکہ مانکدہ خود آپریٹ بھی خود ہی کرتے ہیں نا. اچھا, ہمیں بڑی خوشی ہوئی, چلو کام اچھا ہو رہا. پھر اس کے بعد کرسمس کی چھٹی ہوئی, پھر اس کے بعد یہ شروع ہو گیا آپ کا دلی کا فلم فیسٹیول, جس کے چیئرمین یہ تھے. ٹھیک چل رہا نہیں ابھی. تو انہوں نے خاکسار کو بھی مدعو کیا, تو ہم دلی گئے. اور اس زمانے میں کچھ اور عجیب و غریب اور عظیم ہستیوں سے ملاقات ہوئی ان کی وجہ سے, مانکدہ کی وجہ سے. کوروساوا اپنے جاپان کے, اینٹونیونی اٹلی کے, ایلیا کزان جن سے خیر مل چکا تھا میں نیو یارک میں ایک آدھ دفعہ, اور ایکٹر اسٹوڈیو میں جایا کرتا تھا, تو یہ ایکٹر اسٹوڈیو آتے تھے, ان سے ملاقات ہو چکی تھی. تو ان لوگوں سے ملاقات ہوئی, ان لوگوں کو سلائڈ دکھائے گئے, تو لوگوں نے بڑی تعریف کی. فلم ابھی پوری نہیں بنی تھی,
اس کے بعد جو شیڈیول تھا وہ تھا لکھنؤ میں، کیونکہ یہ اندر پوری اسٹوڈیوز میں جو سیٹس وغیرہ بنائے تھے وہاں تو سب جو شطرنج کھیلنا یہ سب جو سین جیسے فریدہ جلال اور شبانہ اعظمی وغیرہ سب تھے وہ تو سب وہاں ختم ہو چکے. اب جو ایکسٹیریئرز تھے وہ لکھنؤ میں. یہاں میں یہ بھی کہہ دوں کہ لکھنؤ سے خاص انس اور محبت مانیتا کو ہمیشہ سے رہی ہے، کیونکہ بچپن میں ان کے چچا وہاں رہتے تھے تو ان کا آنا جانا رہتا تھا. تو ایک تو اردو زبان سے اور ایک وہاں کے کلچر سے کافی ربط تھا. حالانکہ اردو ویسے نہیں جانتے، اردو کی جو ٹرانسلیشن اسکرپٹ انہوں نے انگریزی میں لکھا، اس کا جو ترجمہ تھا وہ آپ کے جاوید صدیقی اور شمع ظہری نے کیا. اور تو پھر وہ شوٹنگ ختم ہوئی وہاں کی، بڑی اچھی ہوئی. ایک میں آپ کو وہ بتاؤں کہ شوٹنگ ختم اس کا آخری دن تھا اور سنجیو کو واپس جانا تھا بمبئی اور مجھے جانا تھا لندن، اور لندن سے پھر کینیا، وہاں ایک والٹ ڈزنی کی فلم کرنے کے لیے میں جانا تھا. تو کوشش ان کی مانیتا کی ہوتی ہے کہ یہ ڈب نہ کرے، تو جو ساؤنڈ کیونکہ سائلنٹ کیمرہ ہوتا ہے جو مزہ نیچرل ساؤنڈ میں ہوتا ہے وہ ڈب میں کم ہوتا ہے. تو آخری سین جو شطرنج کے کھلاڑی کا آپ کو یاد ہوگا، جبکہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ طریقے شریفوں کا نہیں ہوتے. ان ارشاد صاحب یاد نہیں مجھے کیا مراد. اور پھر اس کے بعد ہم دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صلح ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تو وہ لمبا سین با خوبصورت سن سیٹ، تو اس کی ڈبنگ کی ضرورت ہے. تو مانیتا نے کہا کہ مجھ پہ ایک بار کرو، میں یہ کر چکا ہوں، ہمیں پکچر کی ضرورت نہیں. تو سردار جی جو ہمارے ساتھ تھے ساؤنڈ ریکارڈر، وہ اور ہم ان کے کمرے میں بیٹھے ہوٹل میں، اور وہ بجاتے جو ڈائلاگ تھی جی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم شطرنج کس کے ساتھ کھیلیں گے، یہ سب یہ جیسے ان کا اسی کو ہم نے ریپیٹ کر دیا.